بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ آج ہم جو ہے اپنا 7واں کلاس ترکیب زنجیری کا ریکارڈ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے کلاسز ہو چکی ہیں میرے فیس بک پیج پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لفظیتاً و معنویتاً، لفظیتاً و معنویتاً اور لفظیتاً و معنویتاً، یعنی اس کی جو ہے تینوں ترکیبیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے تینوں ترکیبیں جو ہے یہاں پر کر کے دکھاؤں گا۔ جی تو شروع کرتے ہیں کہ لفظیتاً و معنویتاً، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ کیا ہے جی؟ یہ تو اسم ہے، تو پھر اسم میں کیا ہے؟ اسم از اسماء منصوبہ، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ منصوب بفتح لفظاً۔ کیوں منصوب ہے جی؟ بنا بر مفعولیت، مفعول بھی برائے فعل مقدر کے اعنی است۔ تو یہاں پہ فعل ہے جو اعنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ صیغہ واحد متکلم، بعض فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسباب ضربہ یضرب۔ اس کے بعد جی کیا ہے؟ فعل مضارع مفرد معتل یائی کہ رفعش بتقدیر ضمہ و نصب بفتح لفظی و جزم بحذف لام۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ درینجہ مرفوع بضمہ تقدیراً، کیوں؟ بوجہ عامل معنوی کے خلو اس نواسب و جوازم است فعل۔ تو یہاں پہ جی یہ درینجہ مرفوع ہے بضمہ تقدیراً، کیوں؟ نواسب اور جوازم سے جو ہے یہ فعل مضارع خالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یہاں پہ ضمیر نکلے گی جی۔ ضمیر کون سی نکلتی ہے؟ انا ضمیر۔ انا ضمیر کے درو مستترس برائے واحد متکلم ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت، فاعل برائے فعل، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل با فاعل و مفعول بھی خود، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ معطوف علیہ بن جائے گا سارا، فعل با فاعل و مفعول بھی خود، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ وہ حرف ظروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد معنویتاً بالکل اسی طرح جس طرح لفظیتاً اسم از اسماء منصوبہ ہے، اسی طرح یہ بھی اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ منصوب بفتح لفظاً بنا بر مفعولیت، مفعول بھی برائے فعل مقدر کے اعنی است۔ پھر آنی ویسے ہی صیغہ واحد متکلم، بعض فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ضربہ یضرب۔ فعل مضارع مفرد معتل یائی کہ رفعش بتقدیر ضمہ و نصب بفتح لفظی و جزم بحذف لام، درینجہ مرفوع بضم تقدیراً بوجہ عامل معنوی کے خلو اس نواسب و جوازم است فعل، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد انا ضمیر کے درو مستترس برائے واحد متکلم ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت، فاعل برائے فعل، فعل با فاعل و مفعول بھی خود، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف برائے معطوف علیہ، معطوف برائے معطوف علیہ، معطوف با معطوف علیہ خود اجمال، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظیتاً و معنویتاً کی یہ ترکیب بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی لفظیتاً و معنویتاً۔ تو یہ کیسے ہے جی؟ میں بتاتا ہوں۔ اسم از اسماء منصوبہ، اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً، کیوں؟ بسبب خبر مبتدا مقدر کے بعدھا است، کیونکہ یہ خبر بنتا ہے اس مبتدا مقدر کا جو بعدھا ہے، بعدھا بسبب خبر مبتدا مقدر کے بعدھا است۔ تو اب بعدھا اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ بعد کیا ہے جی؟ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ اس کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے اس کی طرف اس کی اضافت ہے، تو آپ بتایا تھا مضاف ہونا جو ہے وہ اسم کی ہی علامت ہے، تو یہ جو ہے اسم ہے۔ تو جی پھر اسم ہے تو پھر کون سا جو ہے اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ جی پہلی قسم ہے، مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً، کیوں مرفوع ہے جی؟ بسبب ابتدا، بسبب ابتدا مضاف، ٹھیک ہے جی، یہ مضاف ہو جائے گا۔
تو پھر یہ ہا ضمیر جو یہاں پہ ہے تو کیسے پہچانیں گے کہ کون سی ضمیر ہے؟ پہلے دروس میں بتا چکا ہوں کہ جو ضمیر جو ہے اسم کے ساتھ آتی ہے تو وہ مجرور متصل ہی ہوتی ہے ڈائریکٹ، اور وہ اسم مضاف ہوتا ہے، اور وہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ تو بالکل یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ مجرور متصل ہے، اس کو ہم نے مضاف بھی بنا دیا ہے۔ تو ہا ضمیر مجرور متصل برائے واحد مؤنث غائب، از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب اضافت مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف با مضاف الیہ خود مبتدا، تو یہ مبتدا بن جائے گا، مبتدا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو مبتدا با خبر خود، یہ خبر بنایا تھا، خبر اگر آپ کو یاد ہے، مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کو دوبارہ معطوف علیہ بنا دیں گے، معطوف علیہ، مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ۔ اس کے بعد وہ حرف حروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف، اس کے بعد معنویتن، ٹھیک ہے جی، معنویتن اسم اسماء منصوبہ، اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً بسبب خبر مبتدا مقدر کے بعدھا است، بالکل اسی طرح جس طرح لفظیتن کی ہم نے ترکیب کی ہے، بعدھا است، ٹھیک ہے جی۔ تو بعدو اس میں متمکن بتا دیا ہے یہاں پر کہ یہ کیوں اسم ہے، کون سا قسم ہے، یہ سب میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے۔ تو اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً بسبب ابتدا است مضاف، کیوں مضاف ہوا اور یہ کون سی ضمیر ہے، یہ سارا میں نے یہاں پہ بتا دیا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے، اسم مضاف ہوتا ہے، اور وہ ضمیر جو ہے اس کی مضاف الیہ ہوتی ہے۔ تو ہا ضمیر مجرور متصل برائے واحد مؤنث غائب، از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب اضافت مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف با مضاف الیہ خود مبتدا، ٹھیک ہے جی۔ مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ معطوف برائے معطوف علیہ، معطوف علیہ با معطوف خود اجمال، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے لفظیتن و معنویتن، تو اب یہ لفظیتن و معنویتن کیسے بنتا ہے؟ تو جی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس سے پہلے جو جملہ ہے ساق اللہ سارہ وجعل الجنۃ مثواہ، وہ جو ہے جملہ معترضہ ہے، تو اس سے پہلے جو ہے مئۃ عامل کی بات آئی ہے کہ جو عوامل ہے جو عبد القاہر الجرجانی نے جو ذکر کیے ہیں وہ مئۃ عامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عامل سے جو ہے یہ بدل بنتا ہے، وہ مبدل منہ بنے گا، جو مئۃ عامل ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، عامل، تو یہ عاملین جو ہے یہ مبدل منہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر اس کے لیے یہ اس سے بدل بنتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بدل جو ہے وہ توابع میں سے ہے، تو توابع جو ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے تابع کا وہ مطبوع کا اعراب ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لفظیتن ہے، لیکن اس کی ترکیب کرتے ہیں، کیسے کریں گے؟ اسم از اسماء منصوبہ، اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً بسبب تابعیت، کیا پڑھیں گے؟ بسبب تابعیت معطوف علیہ، معطوف علیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ حرف حروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف، معنویتن بالکل اسی طرح اسم از اسماء منصوبہ، اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً بسبب تابعیت، کیوں جی؟ یہ معطوف بنتا ہے معطوف علیہ کے لیے، بسبب تابعیت معطوف برائے معطوف علیہ، اور معطوف بھی جو ہے توابع میں سے ہے، معطوف برائے معطوف علیہ، معطوف علیہ با معطوف خود اجمال۔ تو جی آج کا ہمارا سبق تھا جو لفظیتن و معنویتن، لفظیتن و معنویتن اور لفظیتن و معنویتن، جو اس میں جو تینوں ترکیبیں ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو جو ہے بتا دی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔